بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہماری دو نشستیں ہوئی ہیں اور پہلی نشست کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمیں زندگی میں سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ضرورت، خواہش اور زندگی کے مقصد میں فرق کریں، اس کو پہچانیں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو یہ پہچان کروائیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، آئے کیوں ہیں، جانا کہاں ہے، پھر کیا ہوگا۔ جو باپ یہ سمجھانے میں ناکام ہو گیا وہ ناکام باپ ہے۔ جو مدرس، جو معلم، جو امام یہ نہ سمجھا سکا یا جس کو یہ سمجھ نہ آ سکا وہ انسان کامیاب انسان نہیں ہو سکتا، وہ انسان کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے ساری دنیا کے فلسفے پڑھ لے، ساری دنیا کی دولت پیروں میں ڈھیر کر لے، جو یہ نہ پہچان سکا زندگی کا مقصد کیا تھا، کیوں آئے تھے، کہاں جانا ہے، پھر کیا ہوگا۔ تو پہلی بات یہ سامنے آئی اور اس مقصد کو بھی بتا دیا کہ مقصد کیا ہے، تین ہے، کیا ہے بتائیے۔ نمبر ایک، دین سیکھنا، بھئی زندگی دین کے مطابق، مقصد کے مطابق کیسے گزاریں گے جب سیکھیں گے۔ نمبر دو، عمل کرنا۔ نمبر تین، دین سکھانا۔ یہ ہمارے خوش نصیب ہیں، ان کی زندگیوں پہ خدا کی رحمتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بلوں میں چونٹیاں اور سمندروں میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں جو زندگی کے اس مقصد کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دنیا بھی اللہ جنت بنا دیتے۔ دوسری چیز، دوسری نشست میں یہ بات سامنے آئی کہ جی دین سیکھنا ہے تو کیسے سیکھنا ہے۔ اچھی طرح سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو، کن سے سیکھنا ہے، کن سے نہیں سیکھنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے یہاں غلطی کر دی، سیکھنے میں غلطی کر لی، اگر ایک بینا کسی نابینا کو رہبر بنا لے تو گرے گا نہیں گرے گا گڈھے میں۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے یہاں غلطی کر لی اور یہ انتخاب کرنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ یہ بھی بات سامنے آ گئی۔ ایک بات اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کر لیں، مجھے ابھی قریب میں ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم، ایک عالم ہے کراچی کے، وہ کہنے لگے، میں نے جو ہے نام بتاتا ہوں آپ کو، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، میں نے ان سے پوچھا حضرت پکا مضبوط علم کیسے حاصل ہو جائے؟ فرمایا صحبت کا علم بے بدل ہوتا ہے۔ یہ جملہ لکھ لیجئے، صحبت کا علم بے بدل ہوتا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، صحبت کا علم بے بدل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر سچ مچ آپ علم نافع سیکھنا چاہتے ہیں، جو علم آپ کی دنیا، موت، قبر، حشر، آخرت میں کام آئے، آپ ایسے علم والوں کے ساتھ ہو جائیے جن کا علم ان کے جسم سے نکلتا ہو، آنکھوں کا علم ان کی آنکھوں میں ہو، زبان کا علم ان کی زبانوں پہ ہو، دن گزارنے کا علم ان کے دن میں نظر آتا ہو، رات گزارنے کا علم ان کی راتوں میں نظر آتا ہو، محبت اور نفرت کا علم ان کے وجود سے سمجھ میں آتا ہو۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو صحبت اچھی مل جائے، جن کی گیدرنگ اچھی ہو جائے، اور بڑے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ۔ یہ نہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں ملا، آپ کو لوگ کیسے ملیں، آپ کے دوست کون ہیں، آپ کا مزاج کن کے ساتھ چلتا ہے، آپ کی طبیعت کن کے ساتھ چلتی ہے، آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کی گیدرنگ کیسی ہے۔ آدمی یہاں سے سیکھتا ہے بہت۔ ابھی دیکھیں اس مجمع میں کتنے بیٹھے ہوئے ہوں گے جو تبلیغ میں وقت نکالتے ہیں، ان سے پوچھئے انہوں نے صرف اس تبلیغ میں چل کر اس صحبت سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے کیا کچھ سیکھا۔ ہاتھ کھڑا کریں جی، ہاتھ کھڑا کریں ایسے لوگ، یہ دیکھیں
کڑا کرو نا بھائی، آپ نے نہیں سیکھا کچھ؟ پھر دیکھیں کتنے سارے لوگ، انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ یا میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ عالم بننے کے بعد 1 سال جماعت میں جاؤ، آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے، آپ حیران رہ جاؤ گے. پھر دیکھیں ان سے پوچھئے، آپ اس مرتبہ آپ عربوں کے ساتھ تشکیل ہوئی آپ کی؟ سال کے دوران ہوئی؟ وہ عرب راتوں کو کیسا قرآن پڑھتے ہیں بتائیے؟ 2-3 گھنٹے راتوں کو کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں ان سے، یہ ہوتا ہے صحبت کا علم. صحبت کا علم یہ ہوتا ہے. 2-3 گھنٹے عرب، یہ بچے جاتے ہیں جماعتوں میں، ان کی تشکیلیں ہوتی ہیں، کبھی اردن کے عرب ہیں، کبھی شام کے ہیں، کبھی یمن کے ہیں، کبھی فلسطین کے ہیں. عجیب صفات ہوتی ہیں ان کے اندر، اللہ پر ایمان، قرآن سے تعلق، ان کی نمازیں. بھائیوں یہ بہت آسان ترین راستہ ہے اللہ کے واسطے. اگر ہم علم نافع چاہتے ہیں تو ایک آسان ترین طریقہ دین سیکھنے کا، دین کو اپنی زندگیوں میں لانے کا، وہ صحبت ہے. اور اس دور میں اللہ نے جو بہت آسان کر دیا ہے وہ تبلیغ کا راستہ ہے. تو انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کر لیں گے. لیکن میں پھر عرض کروں، سیکھنے کی نیت سے، جب نیت بدل جاتی ہے نا، سکھانے کی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کو پھر نصیب نہیں ہوتا. اصلاح کی نیت سے، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے، دوسروں کو بدلنے کی نیت سے ایک آدمی پھرتا رہے گا ساری زندگی، نہیں سیکھ پائے گا. سنانے کی نیت سے پھرتا رہے گا، نہیں سیکھے گا. سننے کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے، سیکھنے کی نیت سے، یہ ہو گیا. یہ اس کی ایک وجہ یہ ہے، بات سے بات ذہن میں آ رہی ہے، یہ میں نے بڑوں سے سنی ہے. بہت بڑے عالم مولانا ابراہیم صاحب، وہ کہتے ہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہا اس مجمع میں بھی سچائی ہے. کیوں سچائی ہے؟ پیسہ اپنا، مال اپنا، وقت اپنا، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا آرام چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے. آپ حیران ہو جائیں گے، ایسے ایسے لوگ ہیں جو پتہ نہیں، جن کی گھر میں غربت ہے، کوئی اپنی سائیکل بیچ کے، کوئی اپنی موٹر سائیکل بیچ کے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. سچے نہیں ہیں؟ آپ حیران ہو جاؤں گے، سچے نہیں ہیں. خود ہمارے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ KSC میں افسر تھے، لیکن بغیر جو ہے وہ ہر 4 مہینے کی چھٹی لیتے، اللہ کے راستے میں نکل جاتے. تنخواہ کس کو اچھی نہیں لگتی؟ ایک آدمی کیوں جا رہا ہے؟ اتنے ان کے پاسپورٹ تھے، کبھی اس ملک، کبھی اس ملک، کبھی اس ملک. صحبت کا علم. اچھا، بات سے بات یاد آئی، ابھی اس رمضان میں ہی یہ جو کیا نام ہے، نور صاحب نام ہے ڈائلیسس سینٹر کے جو ہے، یہ ہیں مصطفیٰ نور صاحب، یہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ مجھے کہنے لگے آپ کے والد صاحب سے ہم نے بہت سیکھا. کہنے لگے آپ کے والد صاحب کا ہم پہ بڑا احسان ہے. میں حیران ہوا. کیا کہنے لگے میں ان کو یہاں دیکھتا تھا کہ نمازوں میں آتے تھے، چھوٹا سا قرآن ان کے پاس تھا. ہمارے والد صاحب نے بڑی عمر میں حفظ کرتے تھے اور انہوں نے آدھے سے زیادہ قرآن حفظ کر لیا تھا. کہنے لگے میں ان کو دیکھتا تھا، ان کے پاس چھوٹا چھوٹا قرآن ہوتا تھا، تو مجھے شوق پیدا ہوا. تو میں ملازمت کرتا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ یار یہ اس عمر میں ماشاءاللہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کچھ کہا نہیں، ان کو دیکھ کر مجھے شوق پیدا ہوا، میں نے 10 پارے یاد کر لیے. یہ ابھی اسی رمضان میں انہوں نے مجھے سنایا. کہنے میں جاتا تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا، میں پیچھے بیٹھ کے قرآن یاد کر رہا ہوتا تھا، الحمدللہ 10 پارے میں نے یاد کر. یہ ہوتا ہے صحبت کا علم. عمل والوں کے ساتھ جڑ جائیں آدمی، باتوں کو چھوڑ دیں. بھائی ٹی وی سے کون بدلا ہے؟ اسکرینوں سے اور ان چینلوں سے کس کی زندگی میں انقلاب آیا ہے؟ عجیب جھگڑالو قسم کا انسان بن جاتا ہے. صحبت کا علم. بہرحال یہ ایک بات تھی جو رہ گئی تھی، تو انشاءاللہ کریں گے نا، تو آپ لوگ اس کی ترتیب بنائیں گے نا. یہ ایسا اچھا ہو جائے کہ اعتکاف کے بعد ایک سہ روزہ لگا لیں،
جنہوں نے نہیں بھی لگایا انشاءاللہ ایسی کوئی ترتیب ہے؟ ارادے ہیں کچھ لوگوں کے؟ ہیں؟ آج گشت ہے نا یہاں پہ، تو آج انشاءاللہ آپ لوگ اس میں بیٹھیے، اور میں آپ کو پوری امانت دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری امانت دیانتداری کے ساتھ انشاءاللہ دین کا علم نافع سیکھنا آپ کے لیے اللہ، آپ کی نسلوں کے لیے اللہ آسان کر دیں گے۔ اگلی بات، اب کیا سیکھیں؟ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، کیا سیکھیں؟ سب سے پہلے کیا سیکھیں؟ اہم کیا چیز؟ میں بہت اہم بات آج عرض کرنے والا ہوں۔ سیکھیں تو کیا سیکھیں؟ دیکھیں درخت ہوتا ہے نا، اس کی ایک جڑ ہوتی ہے، ایک پتے ہوتے ہیں، اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ جڑ ہوتی ہے۔ تو ہمارے دین کی جو جڑ ہے، میں آپ کو پہلے، اللہ کرے اللہ ہمارے وقت میں برکت دے دے، وہ جڑیں کیا ہیں، وہ بنیادیں کیا ہیں، سب سے پہلے اس کو سیکھی، اپنی بنیاد کو صحیح کیجیے۔ تو ہم لیتے ہیں ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلی بنیاد، نمبر 1، وحی کے اوپر اعتماد، عقل کے بجائے وحی کے اوپر اعتماد۔ بولیے میرے ساتھ، عقل کے بجائے، دوبارہ بولیے، عقل کے بجائے وحی، آسمانی وحی کے اوپر اعتماد۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم نے وحی کو اور وحی والے علم کو ہم نے اہمیت نہیں دی۔ کتنوں کو پتہ ہے کہ یہ 30 پارے قرآن کے ہیں، اس میں کیا ہے؟ میڈیکل کی اتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، انجینئرنگ کی اتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کیمسٹری کی، فزکس کی، اور اتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ ایک کتاب اللہ نے دی تھی، وحی تھی، اس میں خدا کا علم تھا، اس میں ہماری رہبریاں تھیں، ہم نہ پڑھ سکے۔ چلیں آج میں آپ کو اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں۔ اللہ نے توفیق دی، میں نے یہ سوچا مصنف جو آدمی کتاب لکھتا ہے اس سے بہتر کوئی تعارف کرا سکتا ہے اپنی کتاب کا؟ مصنف بتائے گا میری کتاب میں کیا ہے۔ تو اللہ نے اپنی کتاب کا کیسے تعارف کرایا ہے؟ میرا ایک مرتبہ میرے دل میں بات آئی کہ میں اللہ کی کتاب سے یہ دیکھوں اللہ نے اپنی کتاب کا کیا تعارف کرایا۔ یہ پوری کتاب تیار ہو گئی اس کے اوپر، اتنا تعارف کرایا اللہ نے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب کیا ہے؟ آج میں تھوڑا سا آپ کو اس میں سے سناتا ہوں، کاش کہ ہمارے دل میں وحی کی عظمت آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے اس کتاب کو پڑھ کر آج سب سے زیادہ جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں ہو رہے ہیں، وہ اس کتاب کو پڑھ کے ہو رہے ہیں۔ آپ وہ کر لیں، سروے کریں، تحقیقات کریں، اس کتاب کو پڑھ کر لوگ کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اندر کا کفر باہر نکال دیتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا فسق باہر نہیں نکال۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ ناقدری کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ جزاء لمن کان کفر، اللہ اکبر، کیسا ہتھوڑا اللہ نے برسایا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا ناقدری پہ، جزاء لمن کان کفر، غالباً نوح علیہ السلام یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ ہے تمہاری ناقدریوں کا، تمہاری ناشکریوں کا۔ اللہ ہم سب کو ناقدری سے بچائے، ناشکری سے بچائے، چاہے وہ استاد کی ناقدری ہو، وہ باپ کی ناقدری ہو، وہ اپنے خیرخواہوں کی ناقدری ہو، وہ دین کی ناقدری ہو، وہ وحی کی ناقدری ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناقدرہ نہ بنائے، ناشکرہ نہ بنائے، ناشکرہ۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا وحی کیا چیز ہوتی ہے، تو مجھے خیال آیا کہ میں جمع کروں، تو میں الف سے لے کے یا تک جمع کیا، تو اللہ نے اتنا تعارف کرایا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ احسن الحدیث ہے، یہ ایمان ہے، یہ امر اللہ ہے، یہ بشرا ہے، یہ بشیر ہے، یہ بیان للناس ہے، یہ بصائر للناس ہے، یہ برہان من ربکم ہے، یہ بلاغ للناس ہے، یہ بینہ ہے، یہ تبیان ہے،
یہ تذکرہ ہے، یہ تثبیت ہے، یہ تنزیل ہے، یہ تصدیق ہے، یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، یہی تو حق ہے، یہ حکم ہے، یہ حکمت ہے، یہ حدیث ہے، یہ حجت ہے، یہ خیر ہے، یہ ذکر ہے، یہ روح ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، یہ شافع ہے، یہ مشفع ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سچائی ہے، یہ صدق ہے، یہ عدل ہے، یہ عروۃ الوثقیٰ، یہ مضبوط کڑا ہے، یہ علم ہے، یہ علی اونچی شان ہے، یہ انباء الغیب ہے، یہ فرقان ہے، یہ فضل عظیم ہے، یہ قرآن مبین ہے، یہ قرآن حکیم ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن ذی ذکر ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن عربی ہے، یہ قرآن عجب ہے، یہ قرآن فرقان ہے، یہ قرآن ہادی ہے، یہ قول فیصل ہے، یہ فیصلہ کن دو ٹک بات ہے، یہ قول یہ بڑا بھاری قول ثقیل ہے، یہ قیم ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کتاب حق ہے، یہ کتاب حکیم ہے، یہ کتاب عزیز ہے، یہ کتاب مبارک ہے، یہ کتاب محکم ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ کتاب منیر ہے، یہ کتاب مصدق ہے، یہ کتاب متشابہ ہے، یہ کتاب مستور ہے، یہ کتاب مہیمن ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کوثر ہے، یہ موعظہ ہے، یہ مبارک ہے، یہ میزان ہے، یہ نجوم ہے، یہ نعمت ہے، یہ نور ہے، یہ نذیر ہے، یہ ہادی ہے۔ اور یہ کیا نہیں ہے؟ وما ہوا یہ مفترا، یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، ان کے آگے کرسی رکھ دے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لا ریب، اس میں کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لا یاتیہ الباطل، اس کے اندر کوئی کمی نقصان آ نہیں سکتا۔ لا مبدل لکلماتی، اس کے لم یجعل لہ عوجا، اس میں افراط نہیں ہے، تفریط نہیں ہے، کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں۔ یہ ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے کیا؟ ابھی تو میں نے صرف آپ کو نام سنائے، اب ان ناموں کی تشریح میں آپ کو بتاؤں، سناؤں تھوڑی سی۔ مثلا ہم نے اس کا ایک نام پڑھا احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا سب سے بہتر بات، اس کتاب سے بہتر کسی کی کوئی بات ہو نہیں سکتی، یہ سب کلاموں سے بہتر کلام ہے، کوئی کلام اس کی ٹکر کا نہیں، نہ باعتبار لفظ، نہ باعتبار عبارت، نہ بلحاظ معنی مفہوم، لفظی اعتبار سے ایسا فصیح کوئی کلام نہیں۔ باوجود یہ کہ یہ شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ خطیب کا خطبہ نہیں ہے، اس کے باوجود ایسا لذیذ کوئی کلام نہیں ہے۔ معنوی اعتبار سے اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، ماضی مستقبل کی خبروں سے لبریز ہے۔ احسن الحدیث، سب سے بہتر بات، سب سے بہترین کلام۔ پھر آپ کو بتاؤں، اچھا پھر اس میں آیتوں پہ اللہ نے تعارف کیا۔ مثلا اس کا ایک نام اللہ نے کہا لوگوں یہ خوشخبری ہے، بشرا ہے، یہ بشیر ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اب کیا مطلب؟ یہ قرآن بشرا ہے، تمہیں اس میں خوشخبریاں ملیں گی، اخبار میں نہیں خوشخبریاں ملیں گی، ٹینشنیں ملیں گی۔ تم خبریں پڑھتے ہو تمہیں ٹینشنیں ملیں گی، اب یوں ہوگا، اب یوں ہوگا، تم یہ پڑھو گے خوشخبریاں ملیں گی۔ کیا خوشخبریاں؟ حکم ماننے والوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے۔ کون سی خوشخبریاں؟ دنیا کی خوشخبری، آخرت کی خوشخبری، تمہارے شاندار مستقبل کی خوشخبری، اللہ کے انعامات کی خوشخبری، بڑے بڑے ثوابوں کی خوشخبریاں تمہیں یہ وحی میں ملے گا، قرآن میں ملے گا۔ کاش کہ کوئی سمجھتا۔ اور سناؤں اللہ ہمارے دلوں کو وحی کی عظمت سے بھر دے۔ خدا کی قسم جرم چھوٹا نہیں کیا ہم نے چھوٹا جرم نہیں کیا۔ ایک دن آنے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور حضور ہمارا گریبان ہوگا، یا رب
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ سالہ سال لگا کے دنیا جہاں میں گھومتے تھے، یہ علم کے نام پر جہالت جمع کرتے تھے، ڈگریاں جمع کرتے تھے، لیکن انہوں نے تیرے پیغام کی قدر نہیں کی۔ ایک دن آنے والا، تھوڑا سا سناؤں اور اچھا اس قرآن اللہ ہمارے یہ بنیادیں ہیں ہماری، خدا کی قسم یہ بنیاد صحیح ہو گئی ہمارا قرآن سے دوستی ہو گئی۔ یہ قرآن میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ قرآن انسان کو کیا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں قدر دے دے۔ ہم نے اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کی۔ دوسرا نام بیان للناس، ھذا بیان للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے۔ یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے سری دو ٹوک بیان ہے، ایک واضح اعلان ہے، ایک حقیقت کا اظہار ہے۔ اس میں تمام شبہات کی، حق باطل کی، سعادت شقاوت کی، کامیابی ناکامی کی پوری وضاحت ہے، بیان ہے۔ یہ بیان کہتے مولوی صاحب 30 پارے ختم ہو گئے، آج میرا ختم ہے، بیان کر دو۔ یہ کس کا بیان تھا 30 پارے تک؟ بیان للناس، یہ کس کا بیان تھا؟ خدا نے بیان کیا، اس کو تو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ساری زندگی، کبھی کھول کے نہیں دیکھا میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا پھر کیا ہے یہ؟ بصائر للناس، ھذا بصائر للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ بصیرت کہتے ہیں یار ماشاءاللہ اس بندے میں بڑی بصیرت ہے، سمجھ بہت ہے ماشاءاللہ، ایسی حکمت کی باتیں کر۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں شوق ہے سمجھدار بننے کا، بصیرت والا بننے کا، حکمت والا بننے کا، عقل مند بننے کا، تو اس میں کوئی ایک بصیرت کی بات تھوڑی ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے دانش مندی، سمجھ بوجھ، بصیرتوں، حکمتوں، دانائیوں، روشن خیالیوں کا ذریعہ ہے۔ اس میں غور کرو، تمہیں بصیرت ملے گی، تم سمجھدار بن جاؤ گے، تمہارے فیصلے درست ہو جائیں گے، تمہارے انتخاب درست ہو جائیں گے، تمہاری سمجھ درست ہو جائے گی، کامیابی کی باتیں، کامیابی کی نئی راہیں تم پہ کھلیں گی، حق باطل، صحیح غلط، مفید مضر، دوست دشمن کی تمیز تم کو ہو جائے گی۔ یہ ہے بصیرت۔ پھر کیا ہے؟ برہان سمجھتے ہیں؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے۔ یہ قرآن کھلی دلیل ہے، روشن دلیل ہے، یہ ایک حجت قاطعہ ہے، اس کے اندر ہر شبے، ہر اعتراض، ہر سوال کا مسکت تشفی بخش جواب ہے، برہان ہے۔ پھر یہ قرآن کیا ہے؟ ھذا بلاغ للناس ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ یہ قرآن انسانیت کے لیے خدا کی طرف سے ایک عظیم پیغام ہے، بلاغ پیغام ہے جو تمام ضرورتوں کے لیے کافی شافی ہے۔ اس کا نزول تبلیغ کے لیے ہوا ہے۔ ہائے ہم اس سانپ کی طرح ہیں جو خزانے کے اوپر بیٹھ جائے تو سانپ خزانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نہ خود اٹھائے گا نہ کسی اور کو اٹھانے دے گا۔ کتنے کافر ہوتے، کتنے ملحد ہوتے، کتنے زندیق ہوتے، کتنے ہندو ہوتے، کتنے بتوں کے آگے جھکنے والے اور آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے، کاش ہم اس پیغام کو پیغام سمجھتے، خدا کا پیغام سمجھتے، اس کو لے کے ہم نکلتے انسانیت تک، تو کتنے لوگ جہنم سے بچ جاتے۔ ہم تو یہ پیغام اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ کتنے والد ہیں، دیکھیں کل رات بیان میں کہہ رہے تھے، والدین یہ بتائیں آخری بار بیٹوں کو کب نصیحت کی تھی، کب ہدایت کی کوئی بات کی تھی؟ ہم نے چھوٹی ٹھوکر نہیں کھائی ہے،
خدا کی قسم، میں نے کہا نا، ناقدری کی سزا چھوٹی نہیں ہوتی، ناشکری کی سزا چھوٹی نہیں ہوتی، بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہم نے تھوڑا چھوٹا ہندوستان کے ایک عالم، بڑے عالم، وہ فرمانے لگے ہر گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، قرآن کے پیغام کو آج تک کھول کے نہیں دیکھا، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، ابھی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ پھر یہ قرآن کیا ہے؟ یہ بینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات۔ بینات، بینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن بینہ ہے، گزشتہ کتابوں کی ضروری مضامین کا محافظ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں سوری نبیوں کی جو تعلیمات ہیں اس کا نچوڑ مجھے پتہ چلے، آپ کو قرآن میں ملے گا۔ اس کی صداقت کے لیے بطور حجت گواہ ہے، اس کا اعجاز سورج سے زیادہ روشن ہے۔ حضور نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحا اللہ الی۔ یہ بینہ ہے، یہ ہدایت کے طریقے بتلانے کے لیے اس کا جز واضح الدلالت ہے، اس کا حرف حرف ہدایت ہے، روشن دلیل ہے، اس میں روشن نشانیوں کا حامل ہے، ایسے دل نشین اس میں دلائل ہیں جو ہر الجھن کو دور کرنے والے ہیں، حکمتوں کا نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے، ایسے ٹھوس واضح جو ہدایت کی راہوں کو روشن کر دیں، یہ بینہ ہے۔ کافی ہے، اور سنو۔ اور پھر یہ قرآن کیا ہے؟ پھر یہ قرآن تبیان ہے۔ اچھا، یہ قرآن نصیحت ہے، تذکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ یہ تذکرہ ہے۔ تذکرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ قرآن خدا سے ڈرنے والوں کے لیے سراپا عبرت ہے، نصیحت ہے، یہ نصیحت نامہ ہے، یہ دلوں کو نرم کرنے والا ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ یاد دہانی بھی ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، کمال، اس کی رحمت، غضب، ثواب، عذاب کو یاد دلانے میں بے نظیر ہے۔ کاش کوئی آئے تو صحیح۔ یہ ایک کتاب ہی نصیحت کے لیے کافی ہے، اس کی موجودگی میں کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہ اس کا ایک نام تثبیت بھی ہے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن دلوں کو تقویت، سکینت، طمانینت دیتا ہے، اہل ایمان کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، جماؤ آتا ہے، ان کے یقین میں اضافی ہوتا ہے، شیطانی وساوس دور ہوتے ہیں، غم حزن کے بادل چھٹتے ہیں، ہر قسم کے اندیشے، دھڑکے، خوف ختم ہوتے ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن کی ایک صفت یہ ہے، قرآن دلوں سے زنگ بھی دور کرتا ہے اور دلوں سے غم بھی دور کرتا ہے۔ عجیب، کاش کہ ہم اس نسخے شفا کو استعمال کرتے، کاش کہ ہم اس نسخے شفا کو استعمال کرتے جن کو دیا ہے اللہ پاک نے۔ جو اس قرآن سے تعلق ہو جاتا ہے نا، اور پھر اس کی تلاوت، اس میں تدبر، اس کا تأثر، تو پھر دلوں کی صفائی شروع ہو جاتی ہے، غم ختم ہونے لگ جاتا۔ کیا کرتے تھے صحابہ؟ ان کی عبادتیں کیا تھیں؟ عبادت اللہ اکبر، تلاوت کرتے، اللہ کو قرآن سناتے تھے، خود بھی روتے تھے، دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ اچھا، یہ قرآن کیا ہے؟ ایک آدھ اور سنا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ وہی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ جس رب نے اتنا تعارف کرایا تھا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ہم نے کھول کے بھی نہ دیکھا۔ یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔
جس نے اسے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، اس نے اللہ کو پا لیا۔ یہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے پر ٹوٹ نہیں سکتی۔ اگر ہم سب مل کے اس رسی کو پکڑیں گے، کوئی شیطان شر انگیزی میں کامیاب نہیں ہوگا۔ حضور ایک حدیث مسلم کی روایت ہے، وہ حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی ضلالہ۔ یہ خدا کی رسی ہے، جس نے اسے تھاما وہ سیدھی راہ پہ پہنچے گا، جو اسے چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا۔ ایک آخری سنا دیتا ہوں، یہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ اچھا، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں بتائیے؟ ایک نام اس کا ہے روح۔ آپ کو پتہ ہے نا، اگر میرے جسم میں روح نہیں ہے تو پھر کچھ ہے؟ یہ قرآن روح ہے۔ کیا مطلب روح ہے؟ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا۔ اللہ نے اس قرآن کو کہا، اس وحی کو کہا یہ روح ہے۔ جس طرح مادی جسم کو روح سے ظاہری حیات ملتی ہے، اس طرح وہ قلوب، وہ دل جو جہالت اور گمراہی کی بیماریوں میں مر چکے ہیں، وہ قرآن، یہ قرآن کی روح پا کر زندہ ہوتے ہیں۔ دیکھو جو قوم کفر، ظلم، بد اخلاقی کی موت مر چکی تھیں، کس طرح قرآن نے ان کو تازہ جان ڈال دی۔ جس طرح روح انسان کی جسمانی حیات کا ذریعہ ہے، اسی طرح قرآن روحانی ابدی حیات کا ذریعہ ہے۔ اچھا، یہ قرآن رحمت ہے۔ سب دعا کرتے ہیں یار اللہ کی رحمتیں ہو جائیں۔ یہ رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ۔ اچھا، ایک عجیب بات آپ غور کریے گا، جس کی طرف نازل ہوا وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ قرآن رحمت ہے، اور جس پہ نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر، کتنی رحمتیں جمع ہیں۔ یعنی قرآن پر عمل خود رحمت الہی کو کھینچنے والا ہے۔ جو اس پہ عمل کرے گا وہ اسے خدا کی رحمت کے نیچے لا کے کھڑا کر دے گا، دنیا آخرت کی سعادتوں سے نوازے گا۔ جو ظاہر باطن کو درست کر کے کرے گا، اس کے نفس پر رحمت الہیہ کا فیضان ہوگا۔ یہ قرآن تمام ہدایتوں احکام پر مشتمل ہے، جن کا مصدر صفات رحمانیت اور رحیمیت ہے۔ یہ بندوں پہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، رحمت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ دے دیا قرآن۔ بہرحال یہ آخری سنا دیتا ہوں، یہ قرآن شفا ہے، شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ قرآن شفا ہے۔ یہ قرآن کفر و جہالت، شکوک و شبہات کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، دلوں کی تاریکیوں دور کرنے کے لیے روشنی ہے، روح کی کثافت اور گندگی اور میل کچیل کو دور کرنے والی ہے، قلبی اور نفسانی میل کو صاف کرتا ہے، اندرونی اخلاقی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، اخلاقی، نفسانی، ذہنی، قلبی تمام بیماریوں اور روگوں کے لیے نسخہ شفا ہے، اکسیر علاج ہے، کامیاب دوا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، حضور نے فرمایا ان هذا القرآن مأدبۃ اللہ فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم ان هذا القرآن حبل اللہ والنور المبین والشفاء النافع عصمۃ لمن تمسک به ونجاة لمن تبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے، موت سے پہلے نصیب فرمائے۔ یہ قرآن سب کچھ ہے، اس میں عروج ہے، ترقی ہے۔ ابھی میں نے پڑھا
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو مدرسے والوں کو کہتے تھے کہ میں نے ایک راز پا لیا ہے، جو مدرسے والے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں، ان کا کام پھلے پھولے پھیلے، وہ 3 کام کر لیں۔ میں تو ایک بھول جاتا ہوں، تکریم قرآن، تعظیم قرآن اور تکریم حامل قرآن۔ قرآن کی تکریم کرو، ادب کرو، عظمت کرو، احترام کرو، اس کی تعلیمات کا احترام کرو، اور جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کا احترام کرو، بس ترقی کرو گے۔ جن گھروں میں قرآن کی تکریم ہوگی، تعظیم ہوگی، عمل ہوگا، وہ گھر کامیاب۔ ہم صرف قرآن خوانیاں کراتے ہیں۔ تو بھائیوں، ایک بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، ایک ہے وحی، آسمانی علم۔ ابھی تو میں نے آپ کو صرف نام سنائے، تھوڑا سا ذہن میں آ گیا یہ وحی کیا چیز ہے، یہ وحی کا تعارف کچھ سمجھ میں آ گیا جی آپ کو؟ وحی کے اندر کوئی خیر ایسی نہیں ہے جو اللہ نے چھوڑ دی ہو، اور کوئی شر ایسا نہیں ہے جس کی وضاحت نہ کر دی ہو۔ یہ سمجھ گئے؟ اب میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ تو علم کا ایک بڑا، سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وحی۔ وحی علم کا ذریعہ کیا ہے؟ علم کہاں سے آئے گا؟ آپ وحی سے آئے گا۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ چلیں اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع کیا تھا؟ موضوع یہ ہے ہمارا، عقل کے بجائے کس پر اعتماد؟ وحی پر اعتماد، آسمانی وحی کے اوپر اعتماد۔ اچھا وحی کیا ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا، اب تھوڑا سا عقل کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اس کے کتنے ذریعے ہیں؟ 3۔ کتنے ذریعے ہیں؟ چوتھا کوئی ذریعہ نہیں۔ نمبر 1 حواس۔ حواس سمجھتے ہیں؟ حس، دیکھنے کی حس، سننے کی حس، چکھنے کی حس، سونگھنے کی حس، چھونے کی حس۔ اس سے علم حاصل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب مجھے یہ علم حاصل ہے کہ میرے سامنے اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، سمجھ میں؟ کوئی نیلے کپڑے پہنا ہوا ہے، کوئی پیلے کپڑے پہنا ہوا ہے، کسی کے بڑے بال ہیں تو کسی کے چھوٹے بال ہیں، کسی کے سر پہ ٹوپی ہے تو کسی کے، یہ مجھے ایک معلومات حاصل ہو گئی۔ کہاں سے حاصل ہوئی؟ آنکھوں سے ہو گئی، صحیح؟ میں نے اس کو چھوا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ چیز کیا ہے؟ سخت ہے، ٹھوس ہے۔ مجھے اس کا ٹھوس ہونے کا علم کس سے پتا چلا؟ چھونے سے پتا چلا۔ بہت ساری چیزوں کا علم کہاں سے پتا چلتا ہے؟ چکھنے سے پتا چلتا ہے نا، چکھنے سے پتا چلتا ہے۔ اور کس سے پتا چلتا ہے؟ سننے سے پتا چلتا ہے۔ کس سے پتا چلتا ہے؟ ابھی دیکھیں موٹر سائیکل کی آواز آئی ہے تو مجھے پتا چل گیا کہ یہاں سے کوئی موٹر سائیکل پہ گزرا ہے۔ میں نے دیکھا ہے انہیں؟ نہیں دیکھا۔ کہاں سے پتا چلا؟ یہ سننے سے۔ تو انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے، معلومات حاصل ہوتی ہیں، اس کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ بولیے؟ حواس۔ کتنے حواس ہیں؟ 5 نہیں پڑھتے؟ حواس سے 5۔ ہمارا ایک قصور یہ بھی ہے، ہم نے اردو کو بھی چھوڑا، اپنی مادری زبانوں کو چھوڑا، ہم نے عربی کو چھوڑا۔ خدا کی قسم ہمارے لیے عروج کہاں سے ہوگا؟ وہی بات ہے، ناقدری کی سزائیں ہیں، ہم غلام ہیں، ذہنی بھی غلام ہیں، ہر چیز میں، اپنی تہذیب میں بھی ہم غلام ہیں۔ ہم غلام ہیں۔ وہ جو غلام قوم ترقی، غلام کو آقا ترقی کرنے دے گا؟ اپنے سے آگے بڑھنے دے گا؟ نہیں بڑھنے دے گا۔ آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں، اردو ہی اتنی پیاری زبان ہے، اگر آپ کو صحیح اردو آتی ہو نا تو 80-90% تو قرآن کی اردو اور عربی کے ایک ہیں۔ سورہ فاتحہ لے لیجئے، الحمدللہ رب اردو میں بولتے نہیں بولتے؟ صحیح ہے؟ عالم، سارا عالم، عالمین بولتے نہیں بولتے؟ مالک بولتے نہیں بولتے؟ یوم بولتے نہیں بولتے؟ یوم بھی بولتے ہیں۔ اور یوم آزادی پاکستان، یوم فلاں بولتے نہیں بولتے؟ صرف اردو ہماری اچھی ہوتی، آدھا قرآن تو ہم کو ایسی سمجھ میں آ جاتا۔ اچھا کہاں چلا گیا میں؟ تو یہ 5 حصے اللہ نے دی ہیں، یہ سمجھ میں آ گئے؟ اچھا اب ایک چیز اور اللہ نے دی ہے، وہ کیا دی ہے؟ عقل۔ کیا دی ہے؟ شعور، عقل۔ بہت ساری چیزیں دیکھنے سے نہیں پتہ چلتی۔ اچھا اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو، تو میں نے ان کے والدین کو نہیں دیکھا، 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 میں نے ان
لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کے والدین ہیں. میرے پاس یہ علم ہے کہ یقیناً ان کے والدین ہیں یا تھے. یہ علم مجھے کہاں سے آیا؟ میں نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کیوں؟ میری عقل نے یہ بتایا. یہ کوئی درختوں پہ تھوڑی اگے، یہ زمین سے تھوڑی پیدا ہوئے. یقیناً یہ انسان ہے تو انسانی نسل انسانوں سے چلتی ہے، تو یقیناً ان کے والدین بھی ہوں گے. تو یہ علم مجھے آنکھ سے مل سکتا تھا؟ نہیں. کان سے مل سکتا تھا؟ نہیں. اچھا، اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں آپ کو. انسان نے پستول ہے نا، پستول، آپ نے پستول ہاتھ میں لی، تو آپ نے جب اس کو ہاتھ میں لیا تو آپ کو ایک علم آ گیا، ہاں یار یہ کوئی ٹھوس چیز ہوتی. آپ نے اس کو دیکھا یہ کس رنگ کی ہے، آپ کو رنگ پتہ چل گیا. پھر آپ نے اس کو چلایا، ایک دھماکہ ہوا تو آپ نے سنا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یار یہ اس کے اندر کوئی چیز تھی جو باہر نکلی ہے. پھر آپ نے اس کی نال کو سونگا، بو آ رہی تھی بارود کی، آپ کو علم ہو گیا. یہ حواس سے ہو گیا. اب آگے چلیے، اب اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو انسان کو بہت سارا علم یہاں سے ہو جاتا ہے، اور بہت سارا علم انسان کو کس سے ہوتا ہے؟ عقل سے ہو جاتا ہے. اور بہت سارا علم انسان کو کہاں سے ہوتا ہے؟ وحی سے ہوتا ہے. اب سمجھیے، یہ جو تین چیزیں ہیں نا، ان سب کے ایک دائرے ہیں. آپ کی آنکھ ایک دائرے تک کام کرتی ہے. آپ کے پیچھے کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ نظر نہیں آ رہا. تو انسان کے کان، اس کا ایک دائرہ ہے، یہ اپنے ایک لمٹ ہے، ایک دائرے تک یہ کام کرتے. جب یہ اپنا کام جب ان کا دائرہ ختم ہوتا ہے تو آگے کس کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے؟ بولیے. عقل کا. کس کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے؟ بہت ساری باتیں آپ کو عقل سے ملتی ہیں، لیکن کس سے نہیں ملتی؟ اگر آپ عقل کی باتیں حواس سے سمجھنے لگ جائیں یا حواس کی باتیں عقل سے سمجھنے لگ جائیں تو ٹھوکر کھائیں گے. اس کی ایک واقعہ بتاؤں. ایک نابینا تھے حافظ جی، تو ان کے پاس بچے پڑھ رہے تھے گاؤں میں. تو بچوں نے کہا حافظ جی کھیر کھائیے. کھیر کھائیں گے؟ انہوں نے کہا میں نہ جانوں کھیر کیا ہے. اب چھوٹے بچے تھے، سمجھ تھی نہیں. تو انہوں نے کہا حافظ جی بگلے جیسی ہوتی ہے سفید. تو حافظ جی نے کہا میں نے تو بگلا دیکھا نہیں، بگلا کیا ہوتا ہے؟ تو ایک بچے نے ہاتھ ٹیڑھا کیا، حافظ جی بگلا ایسا ہوتا ہے. حافظ جی نے کہا میں نہیں کھا رہا کھیر، یہ تو بہت ٹیڑھی ہے، حلق میں پھنس جائے گی. پھر ایک بچے نے کیا کیا، اچھا ایک منٹ روکے، ایک بچہ، اچھا اب یہاں کیا ہوا، غور سے سنیے گا. غلطی کیا ہوئی کہ جو چیز کہاں سے سمجھانی تھی؟ حس سے سمجھانی تھی. بچے اس کو کہاں سے سمجھا رہے تھے؟ عقل سے سمجھا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دائرہ بنایا ہے. جو عقل سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے، اگر آپ اس کو حصوں سے سمجھائیں گے، جو حص، اب اگر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اگر یہ بچے یہ نہ سفید بولتے، نہ بگلا بولتے، نہ یہ دکھاتے، وہ کیا کرتے؟ ایک چمچ لے کے حافظ جی کے منہ میں ڈال دیتے. ان کو سب سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، سب آ جاتا. اچھا اب سمجھیے گا، جس طریقے سے محسوسات، یہ حصوں کا ایک دائرہ ہے، عقل کا ایک دائرہ ہے میرے بھائیوں. جہاں حص ختم ہوتی ہے عقل، اور جہاں عقلیں ساری دنیا کی عقلیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے کیا شروع ہوتا ہے؟ وہاں سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے. بہت سمجھ گیا؟ لہذا جو شخص وحی کے علم میں عقل کے گھوڑے دوڑائے گا وہ ٹھوکرے کھائے گا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹکے گا، اس کو صحیح راستہ نہیں ملے گا، وہ صحیح کو غلط سمجھے گا. میری بات سمجھ گئے؟ کہ جو کیا کرے گا؟ وحی کے علم کو سمجھنے کے لیے کیا کرے گا؟ عقل کو استعمال کرے گا. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی. اچھا عقلیں ایک ہیں الگ الگ ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اچھا اس کی عجیب مثال دوں میں آپ کو. بہت آپ اس کی مثال یہ سمجھیے
ایک چیز ہوتی ہے، ایک ترازو وہ ہوتا ہے جس میں اناج تلتا ہے، ایک ترازو وہ ہوتا ہے جس میں لوہا تلتا ہے، ایک ترازو ہوتا ہے جس میں سونا تلتا ہے۔ آپ جس ترازو میں سونا تلتا ہے اس میں آپ لوہا تولنے لگ جائیں تو ترازو کیا ہو جائے گا؟ یہ عقل اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ترازو نہیں بنایا ہے کہ آپ اس سے کیا تولیں، آپ وہی تولیں۔ نماز کیوں فرض ہے؟ یہ رکوع پہلے کیوں ہے اور سجدہ بعد میں کیوں ہے؟ یہ بھوکا پیٹ رکھنے سے اللہ کو کیا غرض ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے؟ چند صدیاں پہلے ایک فتنہ امت کے اندر آیا، ایک شخص اپنی یہ دعوت لے کے کھڑا ہوا۔ کیا دعوت لے کے کھڑا ہوا؟ کہ تم اپنی بہنوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ بعض اوقات تمہاری بہن زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، وہ تمہارے مزاج کو سمجھتی ہے، تم کو کھانا کیسا پسند، کپڑے کیسا پسند، آرام کب پسند، تمہارے مزاج، لیکن تم گھر کی دولت کسی اور کو دے دیتے ہو، تم کسی اور سے شادی کر لیتے، بہن سے کیوں نہیں کرتے؟ ایک فتنہ کھڑا ہوا۔ اب مجھے بتائیے کیا جواب دیں گے اس کو، سوائے اس کے کہ اللہ نے منع کیا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری خالائیں حرام ہیں تم پر۔ اب ایک بات اور ہم سمجھیں، ہم ناقص انسان، ایک بوند سے پیدا ہونے والے انسان، جن کو کل کی باتیں، ابھی جو میں نے باتیں کہی آپ مجھ سے کہیے آپ یہ ساری باتیں دوبارہ دہراؤ، میں دہرا سکتا ہوں؟ میں آپ سے کہوں اپنا، اتنی سی تو عقل ہے ہماری، یہ تو یاد نہیں ہوتا کہ جو ہے نا یکم، آپ یہ بتائیے کہ پچھلے سال اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ اتنی سی عقل ہماری، اتنا سا حافظہ ہمارا، اتنی سی سمجھ ہماری، اور ہم احکم الحاکمین کی باتوں پر چیلنج کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ریزن کیوں ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے دیکھا بچپن میں جو باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، بڑے ہو کے ہمیں لگتا ہے نا تو ہم کتنے بے وقوف تھے یار۔ ایک مرتبہ میرا کھلونا ٹوٹ گیا تھا، میں اس پہ رو رہا تھا، میں کتنا بے وقوف تھا یار، یہ کوئی رونے کی چیز؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنا پچھلا بے وقوفیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بعضوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اولاد ہوتی ہے نا، اولاد، ان کو باپ سخت لگ رہا ہوتا ہے، برا لگ رہا ہوتا ہے، اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آج کی اولاد بدتمیزیاں کر رہی ہوتی ہے، اونچی آواز میں باتیں کر رہی ہوتی ہے، کیوں؟ عقل، اپنے باپ کو اپنا محسن نہیں سمجھ رہے ہوتے، اپنے خیر خواہ، یعنی اتنے بے وقوف کہ اپنے خدا نے کوٹ کوٹ کے، انسان کس کے لیے جیتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ ایک باپ کس کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، اور اولاد اسی کے سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تو عقل کا حال ہے، اتنی تو نہ سمجھ ہے۔ اور یہی انسان جب باپ بنتا ہے پھر کیا ہوتا ہے مشرف بھائی؟ سب سمجھ میں آ جاتا ہے، الف سے لے کے یا تک سب سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوتا ہے، یہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے۔ سب نوجوان نوٹ کریں اس کو، آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہے۔ کل کو جب بیٹا، تمہارا بیٹا تمہارے سامنے یہ رویے اختیار کرے گا، تمہارے کلیجے پھٹیں گے۔ لیکن یہ کب سمجھ میں آتا ہے؟ یہ تو ہماری سمجھ کا حال ہے، ہم اس احکم الحاکمین کی سمجھ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور سنا دوں آپ کو عقل کا حال، ہماری عقل کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیے پہلے دن کا ہمارا سبق کیا تھا؟ کہ آخرت لامحدود ہے، دنیا محدود ہے، آخرت سمندر سے بھی بڑی ہے،
دنیا اس کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے، تو عقل کا تقاضا کیا تھا؟ جلدی بولیے، عقل کا تقاضا کیا تھا؟ سب کچھ لگ جاتا آخرت پر، اور ہماری عقلیں ہمیں کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں بھائی مستقبل سنوارو، دنیا ڈگریاں لو۔ یہ تو ہماری عقل کا حال ہے، آپ دیکھیں یہ ہماری عقل کا حال ہے کہ مانتے ہیں کہ قبر کا زمانہ لمبا ہے، مانتے ہیں میدان حشر کا زمانہ لمبا ہے، سمجھتے ہیں، لیکن ہماری عقل ہمیں کہتی ہے نہیں ابھی تو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، دیکھیں گے دیکھیں گے۔ اتنی بڑی ٹھوکر تو ہماری عقل کھا رہی ہے۔ ہم کس عقل کو عقل 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 سائنس 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 کہہ رہے ہیں؟ اور بتا دوں، بہت اہم بات ابھی بتاتا ہوں، ہمارا عقل کا مسئلہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل ہم کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل ہم کو صحیح صحیح باتیں بتاتی ہے۔ بھائی عقل آپ کو صحیح بات بتانے لگ جائے، اس کے لیے آپ کو آپ کی روح کا بہت پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ جس کی روح پاکیزہ ہو اس کی عقل صحیح کام کرتی ہے۔ جس کے پاس اندھیرا نہ ہو، دیکھیں آنکھ صحیح کام کم کرے گی جب باہر روشنی ہو نا۔ اگر اندھیرا ہے، آپ کہیں مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، بھائی روشنی ہوگی تو تمہیں نظر آئے گا۔ تو عقل کو بھی کب نظر آتا ہے؟ جب ہدایت کا نور ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہوتا کیا ہے، عقل ہماری متاثر ہوتی ہے خواہشات سے۔ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، سمجھیے گا، مجھے حدیث سے سمجھ میں آئی، حبک الشیء یعمی ویسم۔ جب تم کسی کو پسند کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، تو تم اندھے ہو جاتے ہو، تمہاری عقل کام چھوڑ دیتی۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ انہی خواہشوں نے تو ہمیں اندھا کر دیا آخرت سے، ہماری عقل نے کام چھوڑ دیا۔ اتنا بڑا، اتنی واضح بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اندھیری کوٹری کے اندر جا کے لیٹنا ہے، اتنی واضح بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو ہوتا کیا ہے، جب انسان کے اوپر کوئی خواہش غالب ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی عقل کیا کر دیتی ہے؟ بولیے کام۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ نوجوانوں میں زیادہ ہے۔ ایک لڑکی مشورے کے لیے آئی اور کہا ایک لڑکا میرا رشتہ مانگنے آیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ کہنے لگی 3 سال سے ہم ایک دوسرے سے آشنا ہیں۔ اس سے پوچھا کیا تم اسے چاہتی ہو؟ کہتی ہے میں اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس سے پوچھا کیا اس کے گھر والوں کے بارے میں جانتی ہو؟ کہتی ہے جی اس کا باپ نشہ کرتا ہے۔ اس سے کہا کیا تم یہ جانتی ہو کہ جس گھر میں نشے جیسی لعنت موجود ہو اس گھر میں شادی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ کہنے لگی میں اس کے باپ سے تو شادی نہیں کر رہی۔ عقل کام کر رہی ہے نا؟ کر رہی ہے کام؟ بس اندھی دیکھیں نا، جب ایک محبت ہو گئی اب عقل نے کام کرنا۔ تو کہنے لگی کہ میں اس کے باپ سے شادی، تو نشہ تو کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے۔ اچھا اس سے پوچھا اچھا اس لڑکے بارے میں کچھ بتاؤ۔ کہنے لگی کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ تفریح کے طور پہ سگریٹ پی لیتا ہے۔ اس سے کہا کیا تم جانتی ہو نشے کی ابتدا یہیں سے تو ہوتی ہے؟ تو کہنے لگی بالآخر کوئی تو ہونا چاہیے جو ایسے لوگوں کو چھٹکارا دلائے، برائی سے روکے، کوئی تو ہونا چاہیے اور انہیں سیدھی راہ پہ لائے۔ عقل کام کر رہی ہے کام؟ یہی ہماری عقل ہے۔ اس سے پوچھا اس لڑکے کا تمہارے علاوہ کسی اور سے بھی رابطہ ہے؟ کہنے لگی مجھ سے پہلے دوسروں کے ساتھ رابطے تھے، لیکن جب سے مجھ سے رابطہ ہوا ہے تو اب تو وہ کسی نامحرم سے بات بھی نہیں کرتا۔ اس سے پوچھا کیا تم اس کی محرم ہو؟ اس سے پوچھا کیا تم اس کی محرم ہو؟ یہ جواب سن کر خاموش۔ اس سے پوچھا کیا تم اس کے دوستوں کو جانتی ہو؟ کہنے لگی جہاں تک میں جانتی ہوں اس کے سب دوست سگریٹ کے عادی ہیں اور معاشرے کے بڑے پست قسم کے لوگ ہیں۔ اس سے پوچھا کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے المرء علی دین خلیلی؟
ہر انسان اپنے دوست کی روش اور عادت کے اوپر چلتا ہے. کہنے لگی کیا معلوم وہ اپنی دوستوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہو. عقل کام کر رہی ہے. کیا معلوم اس نے برے دوستوں سے اس لیے دوستی لگائی ہو تاکہ برے دوست کیا بن جائیں؟ نیک بن جائیں. اس پورے واقعے میں آپ کو کیا چیز کا احساس ہوا کہ ایک لڑکی اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا, صحیح انتخاب چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ جذبات خواہشات کی وجہ سے. بھائیوں یہ ہماری عقل ہے. اور بتا دوں آپ کو, انسانی عقل کا حال یہ ہے جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں نا تو ہم کو اس کی برائیاں بھی اچھی لگتی ہیں, اور جب ہم کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو ہم کو اس کی اچھائیاں بھی کیا کرتی ہیں. یہ تو ہماری عقل کا حال ہے. تو پکی ٹھکی بات ایک بات بتاؤں آپ کو, انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے اپنے خواہشات سے. اور انسان جب کسی چیز کو اب آپ ادھر آ جائیں, دیکھیں یعنی سیاست میں آ جائیں, یہ دیکھیں کیسی عقلیں کام کر رہی ہیں. میرا لیڈر ہے, یہ غلطی نہیں ہے کیونکہ یہ کس نے کی ہے؟ یہ میرے لیڈر نے کی ہے. اور یہ غلطی ہے اس لیے کہ یہ کس نے کی ہے؟ یہ تم نے کی ہے. ایک نہیں آ رہا سمجھ؟ یہ عقل ہے انسان کی. اور ہماری عقل کا حال یہ ہے, ہم ابھی اپنے زمانے کی جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, ہم صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. ایک وکیل صاحب بیٹھے ہوئے, ایک آدمی آتا ہے تیز زبان کا ہوتا ہے, وہ باتوں کا جادوگر ہوتا ہے, وہ ہمارے سامنے کیا کرتا ہے, وہ باتوں کے ذریعے سے کیا وہ ظالم مظلوم بن جاتا ہے, وہ باطل حق بن جاتا ہے. ہو جاتا نہیں ہوتا؟ ہماری عقل کام نہیں کرتی. ہم اپنی اس ناقص عقل سے خدا کے اس کائنات کو, خدا کے احکاموں کو, خدا کے حکم کی حکمتوں کو, اس کی علتوں کو, اس کے ریزن کو, اس کی وجہوں کو, اس کے سببوں کو, اللہ اکبر, ہم پہچان سکتے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار یہ پاکستان میں تو یہ گھٹنے کا علاج نہیں کرا, میرے دوستوں نے باہر کرایا وہ صحیح ہو گئے, یہ گھٹنا کھول تو لیتے ہیں, اس کو آگے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ویسے ہی بند کر دیتے. دماغ کے ڈاکٹر ساری زندگی پڑھ کے حیران ہیں اس نظام پر, خدا نے کیا نظام بنایا ہے. ہم پہچانیں گے خدا کے حکم کی حکمتوں کو, ہم پہچانیں گے خدا کے حکموں کے. اس لیے بھائیوں, عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے کس چیز کی ابتدا ہوتی ہے؟ وہی کی ابتدا ہوتی ہے. صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی, وہ سمجھ جاتے تھے. اسی لیے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, آپ قرآن آج کھولیے گا, قرآن آپ کو سب سے پہلا لفظ کیا ہوا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ قرآن سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, اپنی عقلوں کو ایک طرف رکھو, جو غیب کا نظام ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ. آمنا کہو, صدقنا کہو, حق کہو, تصدیق کرو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیم. آگے کیا آتا ہے؟ یوقنون کا لفظ بھی آتا ہے نا, کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یقین ہو, تصدیق ہو, بس حق ہے جو کہا. میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. کیا میری عقل؟ ہم تو شرر میں نے ہم یہ پڑھاتے ہیں. میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, یہ حیا کیا چیز ہے؟ چلیں عقل سے طے کرتے ہیں. آ جائیں ابھی عقل سے ہم طے کرتے ہیں. حیا کس کو کہتے ہیں اور بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ ڈیفینس چلے جائیں گے نا, اب ڈیفینس والوں سے آپ پوچھیں گے, ماڈرن لوگوں سے آپ پوچھیں گے, بھائی یہ اگر عورت برقع نہ پہنے تو کیا بے حیا ہے؟ کہیں گے نہیں ایسا میں کوئی بے حیا نہیں. اچھا, آپ یعنی انسان کی عقل وہ مختلف ہے,
اور آپ بیرون ممالک میں چلے جائیں تو میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، اب ان کی عقلیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں جن کو ہم اپنا پیشوا سمجھ رہے ہیں، آپ ان کی اتباع کریں گے؟ اب سنیے، چرچ آف انگلینڈ نے کچھ عرصے قبل، چرچ مذہبی طبقہ، اس نے انگلینڈ، یہ بالکل ٹھوس بات بتا رہا ہوں آپ کو، چرچ آف انگلینڈ نے کچھ عرصے قبل اپنی شاخوں کو یہ ہدایات جاری کی، چونکہ بغیر شادی کے میاں بیوی کے طور پہ اکٹھے رہنے والے جوڑوں کا تناسب 50% سے بھی کیا ہو گیا ہے، وہاں لڑکا لڑکی رہ رہے ہیں ساتھ اور نکاح نہیں ہے، اور آدھے سے زیادہ ایسا کرنا ہے۔ لہٰذا سوسائٹی نے اس عمل کو چونکہ قبول کر لیا ہے، لہٰذا آئندہ اس عمل کو گناہ نہ سمجھا جائے، یہ عقل کام کر رہے ہیں۔ چند سال قبل برطانیہ کی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ میاں بیوی کے طور پہ اکٹھے رہنے والے دو ہم جنس مرد قانون کی نظر میں اب میاں بیوی متصور ہوں گے۔ یہ ان کی عقلیں کام کر رہی ہیں کہ اب لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا، لڑکی لڑکی سے کیا کرے گی، شادی کرے گی۔ کچھ عرصے قبل اٹلی کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مرد سے بھی تعلق قائم کر سکتی ہے، لیکن رات کو بہرحال اس کو اپنے گھر پہ گزارنا ہوگا۔ کس عقل کی بات کر رہے ہیں ہم؟ جن کو عقل 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 میں امام سمجھتے ہیں، ان کی عقلیں یہ ماشاءاللہ آج کل یہ فیصلے کر رہی ہیں۔ اور کیا اللہ بلا گند ہے میرے بھائیوں، جو حبل اللہ کی رسی کو چھوڑتا ہے وہ ایسے بھٹکتا ہے، اس کے پاس نہ تہذیب ہوتی ہے، اس کے پاس نہ سلیقہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں، ہم نے یہ پہچان، ہم نے یہ جان لیا، ہم نے سائنس سے یہ جان لیا۔ تم نے کل آیت آئی نا، سجدہ کر لیں گے آپ لوگ؟ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ۔ تم اپنی سائنسی تحقیقات میں سجدہ ریز ہو گئے سورج اور چاند پر، سورج اور چاند کو مت پوجو، ان کے آگے مت جھکو، ان کو بنانے والے کو دیکھو۔ یہ وہی سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، سورج میں کیا ہے، پیٹرول میں کیا ہے، گیس میں کیا ہے، تانبے میں کیا ہے، ان کو ملا دیں گے تو کیا ہوگا۔ وہ بھائی یہ سب ہے کیوں، یہ بتاتی ہے، کیوں کا جواب بتاتی ہے، یہ ہے کیوں۔ کوئی عقل مند انسان کوئی چھوٹا سا کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ آسمان بن گیا، سورج نکل رہا ہے، ستارے ہیں، دن آ رہا ہے، رات ہے، سمندر ہیں، دریا ہیں، آبشاریں ہیں، نہریں ہیں، سارا نظام کیوں ہے یہ وہی بتائے گیا۔ تو انسانی عقل کی کمزوری سمجھ میں آ گئی، انسانی عقل کام نہیں کرتی بھائی، ایک حد تک کام کرتی ہے، اور وہ بھی جب گندی ہو جائے عقلیں شہوتوں سے، خواہشات سے، تو باپ کی نہیں سمجھ میں آتی۔ باپ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ آپ کتنی مرتبہ حیران ہوتے ہیں یار اس بندے کو اپنی غلطی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی، ہوتے نہیں ہوتے؟ اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑا ہوا۔ ہم اپنی گندی عقلوں سے خدا کے پیغام کو ہم سمجھیں گے۔ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، وہ کیا کرتے تھے جب اللہ رسول کا کوئی حکم آتا تھا وہ اپنی عقلوں کو نہیں استعمال کرتے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ اب آپ مجھے بتائیے آج کی عقل اس کو مانے گی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آج کی عقل اس کو مانے گی؟ اب دیکھیے کیا ہوا، حضور علیہ السلام ہیں، آپ کو مسجد حرام سے لیا گیا، سواری پہ سوار کیا گیا، اور آپ کو سوار کر کے راتوں رات بیت المقدس پہنچایا گیا۔ سارے نبی وہاں آئے، حضور کو امام بنایا گیا، سب نبی مقتدی بن گئے۔ وہاں سے آپ کے لیے ایک الگ سواری آئی اور پھر آپ کو اوپر لے جایا گیا، ایک ہی رات میں 7 آسمانوں کو آپ نے طے کیا، اور پھر اسی رات آپ واپس آ گئے۔ اب ذرا سنیے اب کیا ہوا۔ جب صبح ہوئی، حضور کو تو حکم تھا یہ بات بھی سنانی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، وہی ہے، بتانا ہے۔ اب جب یہ بات آپ نے بتائی تو کافر ہنسنے لگے، آج تو محمد کو سب چھوڑ دیں گے،
کیونکہ محمد نے ایسی بات کہہ دی ہے جو کسی انسان کی عقل میں آتی نہیں ہے. محمد نے ایسی بات کہہ دی. اب بھاگے بھاگے ابو بکر کے پاس آئے. ابو بکر یہ بتائیے، ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے راتوں رات میں مسجد حرام سے میں یوں گیا، پھر میں بیت المقدس پہنچا، وہاں سے میں آسمان پہلا دوسرا تیسرا پہنچا، اور پھر میں رات کو ابو بکر ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر نے کہا بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہی صاحبکم، یہ جس کے ساتھ تم چپکے رہتے ہو، یہ جس کی تم باتوں کو مانتے ہو، یہی ہے. پتہ کیا کہا؟ لئن کان قد قال لقد صدق، اگر کہنے والے محمد ہیں تو حق ہے، سچ ہے. تصدیق کر، صدیق بن گئے. اگر کہنے والے محمد ہیں تو یہ تھا مسلمانوں کی عزتوں کا راز. غیبی نظاموں کے اوپر ان کا یقین، ان کا اعتماد خدا کے نظام پر، خدا کے حکموں میں کامیابی پر، محمد رسول اللہ کی خبروں پر اندھا اعتماد. ہم کچھ نہیں جانتے، حضور کی حدیث کو جانتے ہیں، حضور کے کتاب کو جانتے ہیں. پھر قیصر و کسریٰ کے تاج، تخت و تاج ان کے پیروں میں پڑے ہوئے ہوتے تھے. ہم غلام بنے ہوئے، عقل پرست. خندق کا جو موقع تھا وہ اتنا خطرناک موقع تھا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، صحابہ کے سینے پہاڑوں جیسے. اللہ نے بھی ان کا منظر یہ کہا کلیجے منہ کو آ رہے تھے. خندقیں کھد رہی ہیں، دشمن ساری دنیا کا اتحادی فوجیں وہ چڑھائی کرنے کے لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ چکی ہیں، اور خندق کھودی جا رہی ہے تاکہ وہ پار نہ کر سکیں. ایسے میں آپ نے سنا، حدیث سنی ہوگی کہ صحابہ کو حضور نے تقسیم کر دیا، یہاں سے یہاں تک آپ لوگ کھودیں گے، یہاں سے یہاں تک یہ جماعت، یہاں سے یہاں تک. وہ خندق کھود رہے تھے، وہ ایک چٹان ایسی آ گئی، ایک بڑا پتھر، وہ ٹوٹ نہیں رہا. صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ ایک پتھر آ گیا ہے، ٹوٹ نہیں رہا. حضور نے کہا اچھا میں آتا ہوں. حضور آئے، کدال لی، اللہ اکبر، آپ نے ایک کدار بسم اللہ کر کے جو ماری تو ایک روشنی نکلی اور پورا مدینہ اس سے روشن ہو گیا. حضور نے اللہ اکبر پڑھا، صحابہ نے بھی اللہ اکبر پڑھا. پھر دوسری مرتبہ کہا، پھر دوبارہ ہوئی چٹان، اور تیسری مرتبہ میں بالکل ریزہ ریزہ ہو گئے. صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ روشنی کیسی تھی؟ کہا تم نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی. اس جیسے حالات میں حضور نے یہ خبر سنائی، یہ پیشنگوئی سنائی، ان قریب ایک وقت آئے گا ہیرا کے محلات فتح ہوں گے. جیسے آج کل کوئی کہے کہ وائٹ ہاؤس فتح ہوگا، امریکہ فتح ہوگا، اور انگلینڈ فتح ہوگا. ان حالات کے اندر یہ کہا، صحابہ نے کہا واللہ انہا لموعود صادق، اللہ کی قسم یہ وعدہ سچا ہے. منافقین ہنسنے لگے کہ ڈر کے مارے پیشاب کرنے تو جا نہیں رہے، اور خوف کا یہ عالم ہے، اور ساری دنیا ان کے اوپر ٹوٹی پڑی ہے، اور باتیں ان کی دیکھو. هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ ہمارے اللہ کا وعدہ ہے، ہمارے رسول اللہ کا وعدہ ہے، اور سچا وعدہ. یہ تھے ہمارے کامیابی کے راز کہ جب امت حضور کی وحی پر، دین پر اندھا اعتماد کرتی تھی، حضور کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے. اب ہمارا حال یہ ہو گیا، ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ فجر کی نماز پڑھیں گے تو کون سی کامیابی ملے گی، چھوڑیں گے تو کون سی ناکامی ملے گی. حلال کمائیں گے تو کون سی کامیابی ملے گی، حرام کمائیں گے تو کون سی ناکامی ملے گی. ہماری عقلیں کام نہیں دے رہی. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو بھائیوں یہ جو عقل ہے نا، عقل اس کا ایک دائرہ ہے. عقل صرف اس دائرے تک کام کرتی ہے. عقل پرستی، پتہ ہے آپ کو بڑی بڑی قومیں عقل پرستی کی وجہ سے گمراہ ہو گئیں. بڑی بڑی قومیں، آپ کو پتہ ہے یہودیت یہ کیوں گمراہ ہوئی؟ یہود تو نبیوں کی اولادیں تھیں، پھر یہ کیوں بھٹک گئے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے کیوں بھٹک گئے؟ عقل، یہ نبیوں کی باتوں میں کیڑے بہت نکالتے تھے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے یہود اور یہودیت، میں نے ان کی جمع کی. اتنی خبیث قوم تھی، ایک گندی قوم تھی. اللہ پاک نے اتنا کھول کھول کے ان کی عادتوں کو بتایا. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ دیکھیے
کہ آپ نے اللہ پاک سے کہا اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، سورہ فاتحہ میں دعا کی نا آپ نے، اب سارا قرآن اس دعا کی قبولیت ہے. اچھا تم نے ہدایت مانگی ہے، اب پڑھو آگے، ہم ہدایت دے رہے ہیں. تو سب سے پہلی سورت کون سی آتی ہے؟ سورہ بقرہ. پورے سورہ بقرہ کا خلاصہ کیا ہے؟ یہودیوں جیسے مت بنو، اگر ہدایت چاہیے یہودیوں جیسی عادتیں اپنے اندر سے نکالو. ایسی خبیث قوم تھی، ایسی گندی قوم تھی، مانتی نہیں تھی نبیوں کی. کہنے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، یعنی عجیب بات کہ عقل پرست تھے، اتنی عجیب قوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ سمندر کو اللہ نے پھاڑ کے راستے دکھائے، ایسے معجزے دکھائے، نبی کے ایسے معجزے دکھائے، وہاں پار کرتے ہی بچڑے کو پوجنے لگ گئے اور کہنے لگے اجعل لنا الہا، یہ جو بچڑا ہے یہ بڑا اچھا خدا ہے، ایسا ایک خدا ہمیں بھی بنا کے دے دو، ہم اس کو پوجیں گے. موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے ہیں اور وہاں جو ہے آسمانی کتاب لینے گئے، کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہمارے بھی کچھ بندے ساتھ جائیں گے. ہمیں کیا پتا تھا؟ نبیوں پر ایسی بد اعتمادی، پوری یہودیت گمراہ ہوئی نبیوں پر بد اعتمادی کی وجہ سے. اچھا اب وہاں گئے، نبی کہنے لگے ہم تو جب خود سنیں گے نا پھر ایمان لائیں گے. اللہ نے آواز بھی سنا دی، کہنے لگے نہیں، جب اللہ اسکرین پہ نظر آئیں گے نا پھر ہم ایمان لائیں گے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، جب اللہ اسکرین پہ نظر آئیں گے، سامنے نظر آئیں گے، اس وقت کیا کریں گے ہم؟ پھر ہم ایمان لائیں گے. پھر ایک آسمان سے بجلی آئی ان کو. اچھا پھر اللہ نے زندہ کر دیا. پھر ایسی بدتمیز قوم تھی، جب واپس آئے نا اب اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب آئی ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ بھی کہہ دیا ہے ساتھ ساتھ جتنا عمل ہو جائے اتنا کر لینا، جتنا ہو جائے آسانی سے اتنا کر لینا. یہ اپنی طرف سے ملا دیا. نبیوں پر بد اعتمادی، کیڑے نکالنا، عقل کی باتیں چلانا. میرے بھائیوں پوری قوم اس کے اوپر گمراہ ہو گئی. یہ ہمارے بہت بڑے عالم تھے دیوبند کے، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عقل، ایسی فہم دی تھی، اللہ اکبر، کہ ان کی باتیں عجیب ہیں. انہوں نے کہا، سن لیے گا غور سے، عقل پرستی، اس غلطی عقل پرستی کی وجہ سے کئی قومیں گمراہ ہوئیں. یہود کو تورات جیسی مقدس کتاب ملی، لیکن ان کی سوچ یہ تھی جب تورات ہمارے پاس ہے، عقل ہمارے پاس ہے، پھر ہمیں نبی کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنی عقل سے فیصلے کریں گے. پھر انہوں نے 5-6 کام کیے، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی. ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، صرف میں نام گنواؤں گا. پہلا کام اعراض، دوسرا کام استکبار، تیسرا مرحلہ حق باطل کی تمیز اللہ نے ان میں سے ختم کر دی، چوتھی تکذیب، پانچویں تحریف، اور چھٹا انبیاء سے بغض، عداوت، ان کو قتل کرنا، اور چھٹا ساتواں ثم قست قلوبکم، پھر اللہ نے ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت کر دیے، اور آٹھواں پھر مغضوب بن گئے، خدا کے مغضوب بن گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 8 کام کیے اللہ پاک نے. عقل پرستی کی راہوں پہ جو چلے گا، انبیاء کی تعلیم کی تکذیب کرے گا، استکبار کرے گا، تکبر کرے گا، حق باطل کی تمیز ختم ہو جائے گی. پھر تکذیب کرے گا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، تحریف کرے گا، قرآن حدیث کے مطلب نکالے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ علماء سے بغض کرے گا. نہیں دیکھا ہمارے کتنے استاد ہیں جن کو شہید کر دیا، حق کہنے پہ شہید کر دیا. کراچی میں اتنے بڑے بڑے علماء شہید کر دیا. کیوں؟ یہی ہے، علماء کا حق سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، تم تکذیب کرو گے انبیاء کی، انبیاء کے وارثوں کی، اور تم قتل کرو گے. اور پھر آخری نتیجہ مغضوب، خدا کا غضب جب نازل ہوتا ہے پھر یہی ہوتا ہے، نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے، نہ باپ بن سکے، نہ اولاد بن سکے، نہ اچھے شوہر بن سکے، طلاقوں کی کثرت ہے، نکاح کم ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، اولادیں نافرمان ہیں، ابھی لاش رکھی ہوئی ہوتی ہے اور اولادیں میراث کے اوپر لڑ رہی ہوتی ہیں. یہ ہے عقل پرستی اور دنیا پرستی، اس کا نتیجہ یہ ہے. خدا کو، خدا کے پیغام کو اور آخرت کو چھوڑا، نتیجہ یہ نکلا. اچھا پھر ہمارے اسلام میں بھی، آپ اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے ہو، امت محمدیہ میں بھی یہود کی طرح
عقل پرستوں خود پرستوں کا ایک طبقہ پیدا ہوا. وہ کہتے تو تھے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کی تشریح، وہی جو کل میں نے بات کہی تھی، اس کی تشریح اور اس کی تعبیر میں کس کو بیچ میں سے نکال دیتے تھے؟ خلفائے راشدین کو نکال دیا، اسلاف صحابہ کو نکال دیا، ائمہ کو. ہم ان کی نہیں مانیں گے، ہم قرآن کا مطلب اپنی. تو اب کون پیدا ہوئے؟ کوئی قدریہ بنا. آپ نے نام سنا ہے قدریہ؟ ہمارے مسلمانوں میں ایک فرقہ گزرا ہے قدریہ، جس نے خدا کی قدرت کا، اس کی تخلیق کا، اس کو تک کو خالق مخلوق کے برابر بانٹ دیا اور بندوں کو اپنے افعال کا خالق تسلیم کیا. کوئی جبریہ بنا کہ جس نے بندوں کو اینٹ پتھر کے برابر کر دیا، اور کوئی مجسمہ بنا جس نے کہا کہ خدا کے بھی ہماری طرح اعضاء ہیں. کوئی مشبہہ بنا جس نے خدا کو مخلوق کے مشابہ، خدا کی صفات کو مخلوق کے مشابہ کر دیا. کوئی معطلہ بنا جس نے خدا کا سرے سے اس کی صفات کا انکار کر دیا. اور کوئی روشن خیال بنا، جیسے ہمارے دور کے بعض فرقوں نے گزشتہ فرقوں کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے بغیر کسی تعویل اور توجیہ کے اعلان کر دیا. جب قرآن ابدی قانون ہے، ہر زمانے کی ضرورت اور نظریات مختلف ہوتے ہیں، تو ہم اس میں ہم بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. آج کے دور میں نماز کا یہ مطلب ہے، روزے کا یہ مطلب ہے. غرض جتنی عقلیں اتنے مذہب. اسی کو اللہ نے کہا کوئی منکرین حدیث بنا، کوئی منکرین فقہ بنا. یہ سب نتیجہ کہاں سے نکلا؟ جلدی بولیے، نتیجہ کہاں سے نکلا؟ تو بھائیوں، ہمیں اعتماد کس کے اوپر کرنا ہے؟ وحی پر. اور عقل کا دائرہ سمجھ میں آ گیا؟ بھئی عقل ہے ہی نہیں، اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے کیا پہچان سکیں؟ خدا کے حکم کو، یہ حکمتوں کو پہچان سکیں، اس کی مصلحتوں کو پہچان سکیں، اس کی علتوں کو پہچان سکیں. یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ آپ ایسی اپنی طرف سے. تو انشاءاللہ آج کے بعد سے ہمیں انشاءاللہ اس کا اہتمام کریے. میں نے آپ کو بہت دین کی بنیادیں بتا رہا ہوں، یہ بنیادیں صحیح ہو گئی نا انشاءاللہ، تو ہمارا اعتماد کس پہ ہوگا انشاءاللہ؟ وحی پر. کس پہ ہوگا؟ وحی کیا ہے؟ قرآن و سنت. اگر وحی کے مقابلے میں ساری دنیا کے سائنسدان کچھ کہے، دجال کے دور میں اور کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا. آپ کو سنا دوں میں تھوڑا سا دجال کا؟ سنا دوں آپ کو؟ میں ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. دجال کے دور میں کون لوگ گمراہ ہوں گے؟ دجال کے دور میں کون لوگ گمراہ ہوں گے؟ یہ معاملہ ہلکا نہیں ہے. اگر ہم نے یہ وحی پر ایمان، غیب کے نظام پر ایمان، یقین، تصدیق، اس کو ہم نے مضبوط نہیں کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ کتنا خطرناک ہے. اب ذرا سا بس یہ آپ کو سناتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے. دجال کے دور میں دو قسم کے مسلمان ہوں گے. ایک قسم مادیت پسند، ظاہری اسباب پر بھروسہ کرنے والے، وہی بات عقل پرست، یعنی جن کا مقصد زندگی، جن کی ساری دلچسپیوں کا محور، کامیابی، خوش نصیبی کا تصور صرف اور صرف دنیا کی محدود اور عارضی اور فانی زندگی کی خوشحالی، ترقی اور اس کو بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ آرام دہ، پرکشش، آسائشوں سے بھرپور اور خواہشات سے مکمل بنانا ہوگا. جن کا، یہ دیکھیں، یہ سنیے گا، جن کا سارا یقین، اعتماد ظاہری اسباب اور وسائل پر اور مادیت کے علم برداروں پر، ان کی تحقیقات پر ہوگا. جن کے ہاتھوں میں ظاہری اسباب ہیں، ان کی رائے کو حرف آخر سمجھیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ آج ڈاکٹروں کے WHO کی یہ تحقیق ہے، کیا کہتے ہیں؟ ناسا کی یہ تحقیق ہے. بس اب یہ تحقیق آ گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی جیسے جبرائیل علیہ السلام کا قرآن آ گیا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ پھر اب ہم پھر نہیں سوچتے کہ بھئی یہ تحقیق قرآن سے متصادم تو نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو یہ WHO اور فلاں ان کو ایسا سمجھیں گے کہ بس جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، تو بھائیوں پھر وہ دجال کی صف میں ہی ہوں گے، جو سبب کے ساتھ، اسباب کے ماہرین کے ساتھ رب جیسا معاملہ کریں گے. وہی کے مقابلے میں عقل کے مطالبے پہ یقین کریں گے، جو یہ سمجھتے ہوں گے نتائج
ہمیشہ ظاہری اسباب کے محتاج ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک کامیابی کا تصور یہ ہوگا محنت کرو، محنت سے کمانے کا فن سیکھو، پھر محنت کرو، پیسے کماؤ، خواہشات پوری کرو. یہ ہوں گے دجال کے ساتھ. دوسری قسم کے کون ہوں گے؟ غیبی طاقت. میں ایک دن مسجد گیا، سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگا تو ایک دم ایک خیال آیا کہ دجال جیسا خطرناک فتنہ اور اس دور میں حفاظت کے لیے ہمیں سورہ کہف دی گئی، تو سورہ کہف میں ایسی کیا چیز ہے؟ تو ایک دم ایک آیت سامنے آئی جس میں رحمت، غیبی قدرت کا ذکر ہے. تو میں نے کہا اللہ کرے کہ سورہ کہف میں جتنے واقعات ہیں اگر ان سب واقعات میں ہم کو یہ مل جائے، کیا مل جائے؟ کہ غیبی رحمت قدرت، تو بات واضح ہو جائے گی کہ یہ ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے، ہم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جتنا خدا کی رحمت اور غیبی قدرت پر ایمان ہوگا اتنا انسان فتنوں سے بچے گا. تو اللہ کی شان مجھے مل نہیں رہا، میں نے یہاں لکھا ہے کہیں، مجھے وہ سب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہی بیان کیا. دجال سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ غیبی قدرت پر. تو جن کا ظاہری اسباب کے بجائے خدا کی قوت، نظر نہ آنے والی قوت پر یقین ہوگا، غیبی قوت، طاقت، قدرت پر، عقل، مشاہدے سے زیادہ وحی پر، دنیاوی ماہرین فن کی تحقیقات سے زیادہ نبی کی سچی خبروں پر یقین ہوگا. کسی سے مروب نہیں ہوں گے وحی کے مقابلے میں، جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس کائنات میں کچھ غیبی اسباب، عوامل، حرکات بھی ہیں جو انسانی زندگی پر اس سے کہیں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جیسے ظاہری اسباب ہوتے ہیں. ایک غیبی طاقت ہے جس کے ہاتھ میں اسباب کی لگام اور ڈور ہے. سبب، اسباب اور ان کی خاصیتیں اور تاثیریں اس کے ارادے اور مشیت اور حکم کے تابع ہیں. اسرائیل یوں کر دے گا، یوں کر دے گا، یوں کر دے گا، اس کا دفاعی نظام یوں ہے، یوں ہے. دیکھ لیا کیا ہے؟ یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے. جو یہ اور دوسری طرف کیا ہوں گے کہ نہیں، جو بھی ہے سبب ہے، اور سبب کا آخری سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ مسبب ہے، جو چاہتا ہے وہ جب چاہے حالات پلٹ دے، سبب کو مسبب سے جدا کر دے، کامیابی کے اسباب کو ناکامی، خوشحالی کے اسباب بدحالی، عزت کے اسباب ذلت. جب وہ کرتا ہے تو عزت کے حالات بھی ذلت دینے لگ جاتے ہیں. اس لیے اسباب مسببات دونوں یکساں طریقے پر اس کے تابع ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ دجال کے دور میں بھی جن لوگوں کا خدا کے نظام غیبی پر، اس کی قدرت پر، اس کی قوتوں کے اوپر، اس کی رحمتوں کے اوپر جتنا زیادہ یقین ہوگا وہی بچیں گے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم ایک کام کریں گے، ایک تو قرآن کو انشاءاللہ سمجھیں گے. قرآن پڑھیں گے نا، یہ سارے تاثرات ختم ہو جائیں گے. خدا کا نظام، غیبی قوت، قدرت، یہ چیزیں سامنے بھرا پڑا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ غالب علی امرہ لا معقب لحکمہ. اس کا فیصلہ، اس کا ارادہ، اس کی قدرت، اس کی طاقت، وہ غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہے، ارادے اس کے چلتے. یہ ساری صفائی ہو جائے گی. تو قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ، قرآن سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور ایمانی بول بولیں گے. کیا بولیں گے؟ ایمانی بول بولیں گے. یہ تبلیغ والوں کو لوگ کہتے ہیں یار ان کے پاس تو بیان ہی نہیں ہے، یہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. آج سمجھ میں آ گیا اس کی طاقت کیا ہے. بھائی یہ بول ہمیں اندر میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وحی کے اوپر اعتماد 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 لا رہے ہوتے. اسی اعتماد سے تو ہم دین پہ چلیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ایک کا اہتمام کریں گے. تو آپ یہ بتائیں گے، آپ کو ماشاءاللہ ہمارے یہاں کورسز ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں دراسات کا کورس ہوتا ہے. آپ قرآن کا ترجمہ سیکھیں. آپ کی بہنیں ہیں، والدہ ہیں، یہاں قریب میں مکان ہے C15، وہاں دوپہر کو 3 سے 5 تک ماشاءاللہ کتنی کالج یونیورسٹی کی طالبات انہوں نے پورا قرآن سیکھ لیا. وہ خود دوسروں کو سکھا رہی ہیں. کتنی سعادت کی بات ہے. ایسی بھی جو بیوٹی پارلر چلاتی تھی اب وہ لوگوں کو قرآن سکھا رہی ہیں. آپ بھی سیکھیے،
اسی وہی کو جس کے میں نے آپ کے سامنے نام گنوائے. نمبر دو اپنی بہنوں کو، خواتین کو، اپنے گھر والوں کو آپ بھیجیں. آپ دیکھیں گے کہ انقلاب آئے گا آپ کی سوچوں میں، آپ کے گھر میں، آپ کے حالات میں. اللہ سے تعلق بنے گا. یہ وہی آپ کے گھر میں آئے گی. میں نے کہا قرآن رحمت ہے، شفا ہے، برکت ہے، خیر ہے. وہ ساری خیریں آپ کے پاس آئیں گی. کریں گے انشاءاللہ. اور ایک آسان سا کام کہ جو تبلیغی نشستیں ہوتی ہیں نا، آپ اس میں بیٹھا کریں. آپ کے کانوں کو یہی باتیں ملیں گی. وہ کہتے ہیں ہندوستان میں ایک جاسوس بن کے ان کے مرکزوں میں آیا کہ بھائی یہ کیا ہے، ایسا نہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ کہیں ہماری حکومت کا پلٹا نہ ہو جائے اور یوں نہ ہو جائے. اس نے آخر میں جا کے حکومت کو رپورٹ دی، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو یہ زمین کے نیچے کی باتیں کرتے ہیں یا آسمان سے اوپر کی کرتے ہیں. جہاں ہم درمیان میں رہ رہے ہیں یہ وہاں کی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں. یہی ضرورت ہے بھائی، زمین سے نیچے کی باتیں کرو. اور کہاں سے کرو؟ آسمان. ہمارے پاس یہی ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. 2 منٹ میں صرف آپ یہ دہرائیے. معلومات کے ذرائع کتنے ہیں؟ عقل، حواس، عقل، وحی. دوسری بات، ہر ایک کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے ہٹ کے وہ کام. اور تیسری بات کہ وحی کا، عقل کا دائرہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے وحی کا. اور ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ ترازو، آپ لوہے کے، آپ سونے کے ترازو میں لوہا نہیں تولیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا. آپ عقل کے اس چھوٹے سے ترازو میں اللہ کے حکموں کی، حکمتوں کو، مصلحتوں کو، اس کی علتوں کو آپ نہ تولیں، کبھی نہ تولیں، کبھی نہ تولیں. آپ گمراہ ہو جائیں گے. صحیح ہے؟ یہ کام کرنے. اور کیا بات؟ ہاں، ایک ہے اس عقل کی حیثیت میں نے آپ کو بتا دی. آپ کو یقین آ گیا نہیں آ گیا؟ یہ عقل بچپن کی، جوانی میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں عقل بیکار تھی. بڑھاپے میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا جوانی کی عقل بیکار تھی. جب باپ بنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جب بیٹے تھے پاگل تھے. یہ سمجھ، یہ ہماری عقل ہے. اور پھر اس لڑکی کی کہانی میں نے آپ کو سنائی کہ عقل پر جب کوئی خواہش غالب آ جاتی ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اور ایسے آج عقلیں کام کرنا. اور سب سے بڑی بات، آخرت کو جنہوں نے چھوڑا ہو ان کی عقلیں کیا کام دیں گے؟ اتنا بڑا فیصلہ جنہوں نے غلط کر رکھا ہے ان کی عقلوں سے کیا خیریں ملیں گی؟ جو یہ ہمارے ایک مولانا، بھائی یہ نوٹ کرو، یہ بات بند کر دیا آپ نے. ہمارے ایک مولانا کہنے لگے، جج بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے، ان کو دعوت دے رہے تھے. ان کو کہنے لگے آپ لوگ کیا صحیح فیصلہ کرو گے؟ آپ تو آخرت کا اتنا بڑا فیصلہ صحیح نہیں کر سکے. نماز اہم ہے یا تم لوگوں کی میٹنگیں اہم ہے؟ اتنے بڑے فیصلے میں تو آپ نے ٹھوکر کھائی ہے. اتنے بڑے فیصلے میں ٹھوکر کھائی ہے، اور تم یہاں پہ بیٹھ کے کون سے فیصلے درست کر سکتے؟ تو جس عقل نے اتنی ٹھوکریں کھائی ہیں، جو ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. آج کی کتنی اولادیں ماں باپ کو ان کی پابندیوں کو، ان کی سختیوں کو اپنے لیے وہ سمجھ رہے ہیں. یہ تو عقلوں نے اتنی ٹھوکریں کھائی ہیں. اب ان عقلوں سے ہم خدا کے حکموں کی مصلحتوں کو سمجھیں گے تو اللہ کے واسطے ہم یہ ضرور دہرا لیجیے آپ لوگ. پھر میں انشاءاللہ آگے کل پوچھوں گا بھی آپ سے، اس کو دہرا لیجیے. سبحان اللہ.